زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، ہمارے معاشرے بلکہ پوری دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں اس میں سے خطرناک ترین اور انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنے والا گناہ سود ہے۔ سود کی حرمت قرآن و حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ قرآن پاک میں سودی کاروبار سے باز نہ آنے والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی وعید بھی سنائی گئی ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے انہیں چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ ناظرین، سود کی حرمت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات کتب احادیث میں ملتے ہیں۔ میں صرف بخاری و مسلم کے صرف ایک دو متفق علیہ حدیث آپ کے گوش گزار کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 ہلاکت میں ڈالنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود لینے اور دینے والوں، سودی حساب لکھنے والوں اور سودی شہادت دینے والوں سب پر لعنت فرمائی ہے۔ ناظرین، دور حاضر میں بدقسمتی سے ہم ایسے نظام میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں جس کی اکانومی ایک ایسے عالمی مالیاتی نظام کے وشیس سرکل میں جکڑی ہوئی ہے جس کی جڑ اور بنیاد سودی نظام ہے۔ ہم بحیثیت فرد اور بحیثیت ریاست اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے اس گناہ کبیرہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے خالق و مالک نے جس شد و مدد کے ساتھ سود کو حرام قرار دیا، اس نے اتنے خطرناک گناہ سے بچانے کا الٹرنیٹیو سسٹم نہ رکھا ہو؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے جاری جنگ بند کر کے پورے خلوص اور اخلاص کے ساتھ سود کا متبادل نظام تلاش کرنے اور نیک نیتی سے اسے رائج کرنے کی کوشش کریں۔ ہم آج کے پروگرام میں سود کی حرمت اور سودی نظام سے چھٹکارے کے لیے پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں کی جانے والی کوششوں اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ سود کے مجوزہ متبادل نظام پر بات کریں گے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف فرما ہے مرکزی انجمن خدام القرآن کے شعبہ تحقیق اسلامی کے سربراہ جناب عاطف وحید صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر ہمارا ساتھ دیں گے معروف عالم دین مولانا زاہد الراشدی صاحب، اور اسلام آباد سے ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جناب کیسر امام صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عاطف وحید صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سود کی جامع ترین تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وسیم صاحب، سود کی جامع اور مانع تعریف اگر ہم قرآن سے استنباط کریں اور قرآن کے آیات سے ہم جاننا چاہیں تو قرآن حکیم نے جس سود کو منع کیا ہے وہ قرض پر لیا جانے والا اضافہ ہے، مشروط اضافہ، ٹھیک، جو پہلے سے طے ہو، اور اس میں عام طور پر جو ایک دستور تھا وہ یہ تھا کہ اس میں مدت کے بڑھنے کے ساتھ اضافہ بھی ہوتا تھا، جیسا کہ آج کے دور میں کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس میں اضافہ بھی ہوتا تھا۔ یہ وہ شے تھی کہ جو دور جاہلیت میں رائج تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، مکی دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لوگوں کے سامنے واضح فرما دیا، اور یہ اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ جو بھی مال تم لیتے دیتے ہو سود کی بنیاد پر، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس، تاکہ وہ مال لوگوں کے مال میں شامل ہو کر بڑھے، تو جان لو کہ وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ ٹھیک، اور جو تم بطریق زکوٰۃ صدقات ادا کرتے ہو، دوسروں کو دیتے ہو، جو بظاہر تمہیں کم ہوتا نظر آتا ہے اپنے مال میں، وہ اصل میں وہ بڑھ رہا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ ہے کہ جو قابل قدر شے۔
یہ سورہ روم کی آیت ہے جو سب سے پہلے ربا کے ضمن میں نازل ہوئی ہے. اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ تو آپ کو سابقہ پیش آیا ایک اور قوم سے کہ جو ظاہر مکے میں اس طرح سے آباد نہیں تھے، وہ تھے یہود کے قبائل. ایک قبیلہ تو خالصتاً کاروباری یہ کرتا تھا، لوگوں کو قرض دیتا تھا سود پر اور اس سے وہ اپنا مال بناتے تھے. ان کی حرکتوں پر قرآن مجید نے جب نکیر کی ہے، ان پر اتمام حجت کیا، تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے جو براہ راست تنبیہ آئی وہ ان لوگوں کے ضمن میں تھی کہ جو سود کا یہ کاروبار کرتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے جو دیگر جرائم ہیں، مظالم ہیں، ان میں سے ایک جرم یہ بھی ہے کہ وہ سود میں ملوث ہوتے ہیں، سود کھاتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں. یعنی یہود کا وہ قبیلہ یا دوسرے جو لوگ بھی سودی کاروبار کرتے ہیں. یہاں پر بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ سود کی تعریف یہ ہے، بلکہ سود ایسے اسیوم کیا گیا کہ سود لوگوں کو پتہ ہے اور انہیں خوب معلوم ہے کہ کیا کام ہے جسے ربا کہا جاتا ہے. اللہ نے براہ راست اس کام کے اوپر ایک طرح سے تنبیہی جو جملہ ہے اور آیت ہے وہ نازل فرما دی. اس کے بعد پھر وہ دور آیا کہ جب مسلمانوں کو براہ راست خطاب کر کے کہا گیا کہ اے ایمان والو چھوڑ دو ربا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. بلکہ اس کے درمیان بھی ایک مرحلہ وہ آیا جب سود در سود جو ہوتا تھا، جیسے کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا تھا، اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ سود کا پوٹینشل ہی کچھ ایسا ہے کہ اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے اگر وقت بڑھتا چلا جائے. تو ایک مرحلے پر اس سے منع کیا گیا، اور پھر فائنلی وہ آیات نازل ہوئیں جس میں ہر قسم کا سود وہ اس کا لین دین منع کر دیا گیا. تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے سود کو ایک ایسی اصطلاح کے طور پر استعمال کیا جسے اس دور کے لوگ پہلے سے جانتے تھے اور اس کی وضاحت کی الگ سے ضرورت نہیں تھی. اور جس چیز کو وہ سود جانتے تھے وہ وہی تھا کہ کوئی شخص دوسرے کو قرض دے صرفی ضروریات کے لیے یا کسی معاشی کوئی ایکٹیویٹی کے لیے، جسے آپ کوئی کمرشل انٹرسٹ کہتے ہیں. ہر دو صورتوں میں قرآن نے یہ حکم دے دیا کہ اب جو قرض پر اضافہ ہے وہ تمہارے لیے حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد وہ آیات بھی نازل ہوئیں جو کہ آخری دور میں نازل ہوئی ہیں کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو. تو یہ تو ہے قرآن مجید کا بیان کردہ سود. البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحتیں فرمائیں جس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ ربا جو تھا یہ تو ادھار اور قرض کے ضمن میں تھا، لیکن اس سے ملتا جلتا ایک عمل اور بھی ہے جسے اس دور کے لوگ ربا نہیں پہچانتے تھے. وہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ربا ہے، یہ سود ہے. لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ نہیں، یہ بھی ربا ہے. گویا کہ جو حکم ربا کا قرآن میں بیان ہوا ہے وہ اس قسم کے لین دین کے ضمن میں بھی وہی حکم اپلائی ہوگا. وہ کون سا ربا ہے کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا قرار دیا؟ اسے ٹیکنیکل لینگویج میں کہا جاتا ہے ربا الفضل. اور یہ ربا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو ہم جنس اشیاء، جیسے کھجور کا بدلہ کھجور اگر ہو، تبادلہ ہو، سونے کے بدلے سونے کا تبادلہ ہو، گندم کے بدلے گندم کا تبادلہ ہو، تو اگر ایک طرف سے زیادہ تولا جائے گا اور دوسری طرف کم رکھا جائے گا تو یہ جو اضافہ ہے یہ بھی ربا ہے. یہ اصل میں قرآنی حکم ہی کی ایک ایکسٹینشن ہے. کس طرح سے، یہ بھی میں اس لیے وضاحت کر دوں. یہ کوئی بارٹر سسٹم کی ابتدائی شکل تو نہیں؟ جی، یہ اصل میں چونکہ یہ جو اجناس جن کا ذکر احادیث میں آیا، 6 اجناس کا ذکر آیا ہے، سونا، چاندی، گندم، جو، کشمش، یہ اشیاء ہیں جن کا تذکرہ احادیث میں آیا ہے. ان کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو جب بھی تم ایکسچینج کرو میوچولی، یعنی سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی، تو تمہیں چاہیے، لازم ہے کہ برابری پر کرو. یہ نہیں ہے کہ کسی بھی بنیاد پر، چاہے کوالیٹیٹیو ڈیفرنس بھی کیوں نہ ہو، تب بھی اگر تمہیں ڈائریکٹ ایکسچینج کرنا ہے تو تمہیں برابری کی بنیاد پر کرنا ہوگا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ برابری نہ ہو اس لیے کہ ایک شے زیادہ اچھی کوالٹی کی ہے، دوسری طرف کم کوالٹی کی شے ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم براہ راست ایکسچینج نہ کرو، بلکہ کسی میڈیم آف ایکسچینج کو استعمال کرو. روپے کے ذریعے کر لو، کرنسی کے ذریعے کر لو، لیکن اسے ہوموجینیس اشیاء کا تبادلہ مت بناؤ. تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بارٹر ایکسچینج بھی ہوتی تھی، لیکن یہاں جس چیز کے اندر ربا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ بارٹر ایکسچینج وہ والی جس میں ہوموجینیس
اشیاء تبادلہ ہو رہا ہے، ہم جنس اشیاء، یعنی کھجور کے بدلے کھجور یا چاندی کے بدلے اور سونے کے بدلے سونا، چاندی کے بدلے چاندی وغیرہ۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم ایک ایسی تعریف مقرر کرنا چاہیں کہ جس میں قرآن کا بیان کردہ ربا اور حدیث کا بیان کردہ ربا دونوں جمع ہو جائیں، تو اس تعریف کی کچھ نوعیت ایسے ہوگی کہ جب بھی ایک نوع کی اشیاء کا آپس میں تبادلہ ہو، چاہے وہ تبادلہ ہاتھ در ہاتھ ہو یا وہ تبادلہ ادھار کی صورت میں ہو، بہر صورت اسے برابری پر کرنا لازم ہے۔ اگر برابری پر نہیں ہوگی تو اس میں ربا پیدا ہو جائے گا، اور وہ ربا ہے جو حرام ہے۔ اس لیے کہ جو ہم قرض کے ضمن میں کرتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے، جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو روپیہ دیتے ہیں، وہی روپیہ ہم واپس لیتے ہیں، تو گویا دی جانے والی شے اور لی جانے والی شے وہ روپیہ ہی ہے، ہوموجینیس ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جب میں نے آپ کو روپیہ دیا تھا اس وقت اس کی ویلیو زیادہ تھی، قدر بہتر تھی، اب جب میں واپس لے رہا ہوں تو ہو سکتا ہے اس کی ویلیو کم ہو چکی ہو، اس لیے کہ جو انٹرنیشنل ریٹ آف ایکسچینج ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، ڈالر کی ٹرمز میں وہ روپیہ جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو چکا ہو۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جب بھی تم نے روپیہ دیا ہے اور روپیہ لینا ہے، بہر صورت تمہیں برابری پر ہی لینا ہے، اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھنا، اس کی کوانٹٹی کو دیکھنا ہے۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، یہ قرآن کا حکم ہے ادھار کے ضمن میں، یہ نہیں کہا گیا کہ فَلَكُمْ قَدْرُ رُؤُوسِ أَمْوَالِكُمْ کہ تمہارے رأس المال کی ویلیو تمہیں دی جائے، نہیں، جو رأس المال تم نے دیا تھا وہی تم بس واپس لے سکتے ہو۔ اسی طریقے سے معاملہ ہے کہ لیکن اگر کوئی زائد دے دیتا ہے واپس اور بغیر پہلے سے طے کیے ہوئے تو یہ تو پسندیدہ عمل ہے نا۔ اس کے بارے میں جان لیجئے کہ قرض کے معاملے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا کہ جب آپ کسی سے کوئی قرض لیتے تھے تو جب ادا کرتے تھے تو بہتر ادا کرتے تھے۔ یہ کوئی کانٹریکچول اوبلیگیشن نہیں ہوتی تھی، کوئی معاہداتی التزام نہیں تھا، یہ اپنی خوشی سے تھا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں بہتر لوگ وہ ہیں جو ادائے جو قرض ہے اس میں بہتر ہوں۔ تو اس اعتبار سے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے یہ آپ اپنی خوشی سے کرتے تھے، یہ کوئی شرط نہیں ہوتی تھی، مشروط نہیں ہوتی تھی۔ آج بھی، اور یہ جو اضافہ ہے یہ سود کے زمرے میں بھی نہیں آئے، یہ اضافہ سود کے زمرے میں نہیں ہے۔ سود کے زمرے میں وہی آئے گا کہ جو طے شدہ ہو، جس کے بارے میں دونوں پارٹیز کو پہلے سے پتہ ہو کہ جب واپس ہوگا تو زیادہ ہوگا، تو وہ ہے ربا، وہ سود ہے۔ اس کی ہر شکل دین نے حرام کر دی، ناجائز قرار دے دی، اور یہاں تک کہ اگر بظاہر وہ قرض نہیں بھی ہے لیکن ہم جنس اشیاء کا تبادلہ ہو رہا ہے، تب اس کے اندر بھی عدم مساوات منع فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اسے بھی ربا قرار دیا۔ بلکہ حدیث کے الفاظ تو ایسے ہیں کہ فرمایا کہ اوہ عین الربا، عین الربا، ایگزیکٹلی ربا، یہی تو ربا ہے، یعنی اس کا ایسنس یہی ہے، اس کا اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جو قرض میں معاملہ ہوتا تھا کہ ہم جنس اشیاء کا تبادلہ ہو رہا ہے لیکن ایک طرف سے زیادہ ایک طرف کم ہے۔ اسی طرح سے اگر وہ براہ راست ایکسچینج ہے اجناس کا، اور یہ اجناس جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے اموال ربویہ، وہ مال جس میں ربا کا حکم جاری ہوگا وہ ہے اموال ربویہ۔ اور حدیث میں 6 اشیاء کا ذکر آیا، لیکن فقہا نے پھر اس کی علت تلاش کی کہ ان کے اندر کامن فیکٹر کیا ہے تاکہ باقی چیزوں کے اوپر بھی اپلائی کیا جائے۔ تو اس ضمن میں جو احناف کا جو کی رائے ہے وہ کافی سائنٹیفک ہے کہ وہ چیزیں جو تولی جانے والی ہیں یا ناپی جانے والی ہیں، مکیلات اور موزونات، یعنی وہ چیزیں کیل کہتے تھے، وہ پیمانہ، برتن کا پیمانہ جس سے اس وقت اجناس کو ناپا جاتا تھا۔ آج بھی گاؤں دیہاتوں میں اس طرح کے پیمانے ہوتے ہیں، یعنی وہ تول کر اجناس کو نہیں تبادلہ کرتے بلکہ یہ کہ وہ اس کو پیمانوں سے ناپ کر کرتے ہیں۔ تو ایسی چیزیں جو پیمانوں سے ناپ کر ایکسچینج ہوتی ہوں وہ اموال ربویہ ہیں، ان میں یہی حکم نافذ ہوگا کہ جب بھی ان کا تبادلہ ہو ہوموجینیسلی تو وہ برابری پر ہو۔ اور اسی طریقے سے موزونات بھی ہیں۔ موزونات کا مطلب ہے وہ چیزیں کہ جن کو وزن کر کے ایکسچینج کیا جاتا، تول کر، جیسے کہ ہمارے ہاں یہی چیزیں جو کہ مکیلات ہوتی تھی اس دور میں یا گاؤں دیہاتوں میں، ہمارے ہاں وزن کر کے ہوتی ہے، چاول ہے، گندم ہے، یہ چیزیں وزن کر کے ہوتی ہیں، کھجور ہے، کشمش ہے، یہ ساری چیزیں وزن کر کے۔ تو جو چیزیں بھی موزونات کی کیٹیگری میں آتی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں عرف میں کہیں کہیں فرق بھی آ سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہاں پنجاب میں جو سٹرس ہے، مالٹے، وہ درجنوں میں بکتے ہیں، اور سندھ میں چلے جائیں تو وہ
تول کر بک رہے ہوتے ہیں. تو یہ جس علاقے کا جو عرف ہے اس کے مطابق جو موزونات ہوں گی، مکیلات ہوں گی، وہ اموال ربویہ ہیں. ان میں حکم یہی ہے کہ جب بھی ہوموجینیسلی ایکسچینج ہوں ان کو برابری پر کرو. اور اسی طرح وہ چیزیں جو کہ بطور کرنسی اور زر کے استعمال ہوتی ہیں، جیسے آج کل روپیہ ہے، روپیہ نہ تولا جاتا ہے نہ برتنوں میں ناپا جاتا ہے، یہ گنا جاتا ہے، یہ معدودات میں سے ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر ثمنیت پائی جاتی ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ ایکسچینج کرنے کے لیے بطور میڈیم آف ایکسچینج یوز ہوتا ہے، تو یہ بھی اموال ربویہ میں شامل ہے. اس اعتبار سے اموال ربویہ جہاں پر بھی ہوں گے ان کا نقد پہ ہو یا ادھار پر ہو، ہر صورت میں تبادلہ برابری پر کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. عاطف وحید صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ اسلام کی آمد سے قبل لوگوں کو پتہ تھا کہ سود ہے کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے قرآن مبارک کے ذریعے اور پھر احادیث کے ذریعے اس کی تشریح ہوئی. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا کوئی اصطلاحات بھی بدلی ہیں، کچھ نئی نئی ڈائمنشنز بھی آئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو نیا زمانہ ہے، نئے تقاضے ہیں اس کے، تو اس میں یہ جو انٹرسٹ ہے اس کو ربا بھی کہا جا رہا ہے، اس کو یوجری بھی کہا جا رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انٹرسٹ، ربا اور یوجری میں کوئی فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ جزاک اللہ. جی یہ ایک اہم سوال ہے، اس لیے کہ اسی سے بہت سی کنفیوژنز بھی پیدا ہوتی ہیں اور لوگ اس سے کچھ اپنے مطلب بھی لیتے ہیں، اس لیے اس کی وضاحت ضروری ہے. دیکھیے ایک بات تو یہ طے ہے کہ ربا یہ عربی کا لفظ ہے. ٹھیک. سود فارسی سے آیا ہے، اردو میں بھی مستعمل ہے، فارسی میں بھی ہے. جبکہ انٹرسٹ اور یوجری یہ انگریزی زبان سے آیا. تو ایک تو لغت کا فرق ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں مختلف لغات کے ہیں. جی. لیکن کیا ربا اور انٹرسٹ اور یوجری ایک شے ہے یا مختلف ہیں؟ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت، میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں. اس کی وضاحت یہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیکھیے ایک یہ جو ہماری ویسٹرن ہسٹری اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو سود ہمیشہ جتنے بھی ببلیکل ریلیجنز تھے ان سب میں حرام رہا ہے. یعنی حضرت موسیٰ کی شریعت میں، حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پہلے بھی سود جو ہے وہ حرام رہا ہے. بلکہ اگر بائبل کا مطالعہ کریں تو اس کی جو برائی اور اس کی جو قباحت وہاں بیان ہوئی ہے، اور اس پر جو سرزنش ہے، اتنی شدید سرزنش تو شاید قرآن مجید میں بھی نہیں ہے جتنی شدید سرزنش وہاں پائی جاتی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ اتنا زیادہ ایک قبیح شے ہو اور پھر اس کو اتنا فروغ حاصل ہوا ہو. یعنی یہود کے جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کی، اس کے مطابق بھی یہ حرام ہے جو جدید دور میں بینکنگ کے بانی ہیں. جی جی، ان کے نزدیک سود کی ہر شکل حرام ہے. اس کے ضمن میں یہ ہوا کہ سٹیپ بائی سٹیپ یہ سود جو ہے وہ اس میں داخل ہوا ہے، اس پورے جو کہہ لیجئے کہ جو ایک فکر ہے اور نظریے ہیں ان کے اندر. پہلا سٹیپ یہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں سود ہے تو حرام، لیکن وہ حرام اپنے بھائیوں سے، اپنے جیسے لوگوں سے کھانا حرام ہے جو دوسرے ہیں، جنہیں وہ جینٹائلز کہتے تھے، جنہیں وہ غیر یہود کہتے تھے، جاہل لوگ ہیں، جانگلی لوگ ہیں. اس کے لیے مختلف اصطلاحات انہوں نے جو ہیں وہ وضع کی ہوئی تھی. وہ چونکہ کامل انسان نہیں ہیں اس لیے ان کا مال اور ان کی جان مباح ہے. ہم اگر جان بھی ارما، اسی لیے ان کے ہاں آپ دیکھیں جتنی کانسپیریسیز ہوتی ہیں اس میں انسان کو قتل کر دینا، انسان کی جان لے لینا، اس کو جو ہے وہ اس کے مال سے اور عزت سے جو ہے وہ محروم کر دینا، یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا. چنانچہ سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوا کہ انہوں نے غیر یہود سے سود کھانے کا ایک گویا فتویٰ حاصل کر لیا اپنی ریلیجس جو بھی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی اس سے. اسی کے خلاف حضرت مسیح علیہ السلام نے سخت تنبیہات کی، اس لیے کہ اس وقت کرنسی چینجر، منی چینجر، ان کا کاروبار عروج پر تھا جب حضرت مسیح علیہ السلام بھیجے گئے، اور وہ انہیں سخت الفاظ میں تنبیہات کرتے تھے. یہ ایک مرحلہ ہے کہ جب انہوں نے غیر یہودی سے سود کھانے کے لیے پرمیشن حاصل کر لی اور اس طرح سود کا کاروبار پھیلا دی. دوسرا مرحلہ یوں سمجھ لیجئے 13ویں صدی میں آیا ہے، 13ویں صدی عیسوی میں، کہ جب انٹرسٹ اور یوجری میں فرق کیا گیا. یوجری کو حرام سمجھا گیا، ناجائز سمجھا گیا قانوناً بھی، یعنی شرعاً تو سمجھا ہی گیا لیکن قانوناً بھی، جبکہ انٹرسٹ کو انہوں نے حرام سمجھنا جو ہے وہ ترک کر دیا، بلکہ انٹرسٹ کے لیے جواز کے راہیں نکال لی اور فتوے بھی لے لیے اپنے علماء سے. اب یہاں پر یوجری اور انٹرسٹ میں کیا فرق پیدا کیا گیا؟ یہ کہا گیا کہ جو زیادہ شرح سود ہے، بڑے یعنی ایگزاربیٹنٹ ریٹس ہیں، جیسے آپ مہاجنی سود جسے کہتے ہیں، وہ یوجری ہے، وہ جائز نہیں ہے.
لیکن ایک مائلڈ سا، ایک اوسط سا کوئی جو ہے اس میں ریٹرن، ریٹ آف ریٹرن اگر لے لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں. چنانچہ کمپنسیشن کے نام پر کہ کوئی آدمی لینڈر ہے، جواز کی شکل پیدا جواز کی شکل پیدا کی گئی کہ ایک آدمی لینڈر ہے، اس کی آخر وہ لینڈ کر رہا ہے، وہ اپنے پاس جو پیسہ اس کے پاس ہونا چاہیے اسے وہ اپنے سے جدا کر رہا ہے. اگر اپنے پاس رکھتا تو اسے یقیناً اس سے کچھ کما بھی سکتا تھا، اس کی عزت بھی زیادہ ہوتی، لیکن اس نے عارضی طور پر کسی دوسرے کے حوالے کر دیا. تو یہ جو کوئی کر رہا ہے یہ اس کو کمپنسیٹ کرنا جو ہے وہ بورور کے ذمے بنتا ہے. چنانچہ وہ کمپنسیشن جو ہے وہ کہیں ریٹ آف انفلیشن کے تناسب سے ہو یا بڑے ہی معمولی سی ریٹس پر ہو، اور اس کے ریٹس بھی مقرر کیے گئے، کہیں پر 4%، کہیں پر 6%، کہ گویا یہ ربا یا یوجری نہیں ہے بلکہ یہ کمپنسیشن. اس طریقے سے وہ جو دوسرے سٹیپ میں یوجری کو غلط، نئے دور میں اس کو سروس چارجز کا نام دیا گیا. اب جو ہے اس کے لیے اور بھی نئی نئی اصطلاحات آ گئی. تو اگر ہم قرآن کی اور حدیث کی گویا معیارات پر پرکھیں تو قرآن مجید نے ایک ایسا اعجاز ہے قرآن مجید کا کہ جو آیات سورہ آل عمران کی ہیں اس میں جو کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، یہ وہ اضعافا مضاعفا، بڑھتا چڑھتا، دگنا چوگنا، اس نے تو سب سے پہلے گویا اس تصور کو باطل کیا کہ یوجری کا تو تصور بھی نہ کرو، اس لیے کہ یہ جو زیادہ ریٹس کے ساتھ کرنے سوائے ظلم کے اور کچھ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد حکم جب آ گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، تو وہاں حکم میں علی الاطلاق ہر قسم کے اضافے کو ختم کر جو بھی مشروط اضافہ ہوگا اسے بھی ختم کر دیا. تو اس اعتبار سے قرآن و حدیث کی روح سے اور جو بھی شریعت کے جو دلائل ہیں ان کی روح سے دیکھا جائے، یعنی اس کی ممانعت کے پہلو سے، اس کی حرمت کے پہلو سے کوئی فرق نہیں ہے، اگر وہ یوجری ہو یا وہ انٹرسٹ ہو، وہ تھوڑا ہو زیادہ ہو، کوئی فرق نہیں ہے. وہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ویسے ہی ناپسندیدہ ہیں اور اس سے بچنے کا حکم ہے، اور یہی وہ ربا ہے. عاطف وحید صاحب، مولانا زاہد الراشدی معروف عالم دین ہے اور انسداد سود کے حوالے سے انہوں نے بڑا کام کیا ہے، بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. وہ ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بھی اس حوالے سے رائے لیتے ہیں. زاہد الراشدی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کا قیام جو ہے وہ اسلام کے نام پر ہوا تھا، اور ظاہری سی بات ہے کہ اس کی اکانومی کی بنیاد بھی جو ہے وہ اسلامک ہونی چاہیے، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو پا رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلامک اکانومی کے نفاذ کے حوالے سے آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ گزارش یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے کہ پاکستان کا اسلام تحریک کے تحفظ، نفاذ اور اسلامی نظام کے اکثر نو دنیا کے سامنے معذر پیش کرنے کو ہوا تھا. اس سے میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم موقور اور دوسرے قائدین کی تقریریں بالکل واضح ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے افتتاح پر قائد اعظم محمد علی جناح نے دو ٹوک اعلان کر دیا تھا کہ میں پاکستان کی معیشت کو مغربی اصولوں پر نہیں بلکہ اسلام کے اصولوں پر استوار دیکھا جاتا ہے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ مغربی معیشت نے، سودی معیشت نے دنیا کو جھگڑوں اور تنازعات کے سوا کچھ نہیں دیا. یہ صرف پاکستان کے قیام کا نظریاتی پس منظر نہیں بلکہ پاکستان کے قیام کے بعد معاشی پالیسی کے آغاز اور اساس کے طور پر قائد اعظم کا یہ ارشاد بھی بالکل واضح کرتا ہے کہ پاکستان میں جو معیشت کے مختلف دائرے ہیں ان کی بنیاد اسلام پر، اسلامی تعلیمات پر ہوگی. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم قائد اعظم کی تعلیمات کو، پاکستان کے قیام کے مقصد کو، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ قرآن و سنت کو، اپنے شرعی احکام کو بالکل نظر انداز کرتے ہوئے مغربی نظام معیشت میں اور سسٹم میں دھنستے چلے جا رہے ہیں اور جکڑے ہوئے ہیں. حالانکہ مغربی دنیا میں تو غیر سودی بینکاری کی باتیں ہو رہی ہیں اور ہمارے ہاں اسی نظام کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو، افراد کو، طبقات کو اس مجموعی طرز عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور قرآن و سنت کے احکام پر، پاکستان کے قیام کے نظریاتی مقاصد پر
اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر قائد اعظم کے ارشادات پر نظر ڈالتے ہوئے مجموعی معاشی پالیسی پر نظر ثانی انفرادی طور پر بھی اس سے بڑی توجہ کرنی چاہیے. اس وقت ہم اس کے الٹ جانب جا رہے ہیں, ہمارا رخ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان کی جو حکومتوں کے جو ادوار گزرے ہیں, آپ ماشاءاللہ صاحب علم آدمی ہیں, آپ یہ فرمائیے کہ پاکستان کی سابقہ حکومتیں اور موجودہ حکومت پاکستان سے اسلامک اکانومی کے حوالے سے ان کا کیا رول رہا ہے, اور کیا آپ مطمئن ہیں ان کی کاوشوں سے؟ میرے خیال میں مجموعی اکانومی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ہم بین الاقوامی معاہدات میں بین الاقوامی جکڑمندی میں مزید آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میرے خیال میں اس کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا. جو اس وقت بین الاقوامی مالیاتی نظام ہے یا اس کا جو طریقہ کار ہے, اس سے بچنے کی کوشش ہم نہیں کر رہے, اس میں دھستے چلے جا رہے ہیں اور نئی نئی پابندیاں قبول کرتے جا رہے ہیں. میرے خیال میں قومی لحاظ سے بھی یہ بات درست نہیں ہے اور اسلامی لحاظ سے بھی بالکل درست نہیں ہے کہ ہم اپنے بالکل مخالف سمت پر اڑے جا رہے ہیں اور کوئی ہمیں بریک نہیں دے. علامہ صاحب یہ فرمائیے کہ دور حاضر میں جو اسلامک بینکنگ چل رہی ہے پاکستان میں, کیا یہ شریعت کے تقاضے پورے کرتی ہے؟ میں اس کو دیکھیں دو تین حصے میں تقسیم کروں گا. ایک یہ ہے کہ موجودہ سسٹم میں سود کے مفاسد کے زیادہ سے زیادہ کس حد تک بچا جا سکتا ہے, ایک دائرہ تو یہ ہے, یہ ہماری ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بین الاقوامی سطح پر غیر سودی بینکاری کی بات چل رہی ہے, وہ اس کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر, میں اس کو مجموعی تناظر میں دیکھتا ہوں. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ بین الاقوامی سطح پر ورلڈ بینک بھی اور IMF بھی اور دوسرے ادارے بھی غیر سودی بینکاری کی بات کر رہے ہیں, اور سابقہ پاپا روم پوپ بینیڈکٹ کی کمیٹی نے بھی غیر سودی بینکاری کی بات کی تھی. اور مختلف ایک ہے غیر سودی بینکاری, وہ میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ادارے اس میں کسی نظریاتی بنیاد پر نہیں, کسی تہذیبی بنیاد پر نہیں, بلکہ اس بنیاد پر کہ IMF کی رپورٹ کے مطابق غیر سودی بینکاری میں منافع کے چانسز زیادہ ہیں اور رسک کم ہیں, وہ اس بنیاد پر ایک معاشی فائدے کے طور پہ لے رہے ہیں. بلکہ اسلامی بینکاری کی بنیاد, سسٹم کی بنیاد ایک عقیدے پر ہے, ایک نظریے پر ہے. ہمارا تیسرا مرحلہ ہے. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ موجودہ نظام سے نکل نہیں سکتے تو اس کے مفاسد سے کتنا زیادہ سے زیادہ بچ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ غیر سودی بینکاری اور سودی بینکاری کی جو آخری لہر ہے اس میں ہمیں کون سا فائدہ مند ہے. تیسری بات پر اگلا مرحلہ ہے اسلامی سسٹم کیا ہے. اسلامی سسٹم بالکل اس وقت ہوگا جب اسلامی ریاست ہوگی اور اسلامی قوانین کی عملداری ہوگی, وہ تو آئیڈیل اسلامی سسٹم ہوگا. لیکن اس سلسلے جو دو دائرے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں ایک حد تک سپورٹ کرنی چاہیے کہ چلو جتنے میں مفاسد کم ہو جائیں یا جتنا بھی سودی بینکاری سے نکل سکیں, وہ تدریجی مراحل ہیں. اصل مرحلہ تو وہ ہے جب ایک اسلامی ریاست سسٹم قائم ہوگا اور آئیڈیل معاشی نظام خلافت راشدہ کی بنیاد پر بنے گا. تو میں اس کو ذرا مرحلہ وار دیکھتا ہوں. موجودہ سسٹم کی خرابیوں سے بچنے کے لیے, انہیں کم کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. مولانا یہ بھی فرمائیے کہ آپ ملک میں انسداد سود کے حوالے سے بڑا افیکٹولی اور ایکٹیولی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وہ آپ کی کوشش جو ہے, وہ آپ کی جو ایفرٹ ہے, وہ کس مرحلے میں ہے, اور آپ کیا ہوپ فل ہیں اس حوالے سے کہ اس میں کامیابی کا امکان ہے؟ دیکھیے, ایک ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ تمام مکاتب فکر مل کر بات کریں. جب بات کریں جی, وفاقی شرعی عدالت نے جو سوالنامہ جاری کیا تھا تو ہم نے اس میں یہ کیا تھا ملی مجلس شرعی پاکستان اور اس کے تحت تحریک انسداد فورم, سود فورم, اور ہم نے اس میں یہ کیا تھا کہ جواب متفقہ ہو. الحمدللہ اس میں ہم نے کامیابی کی حاصل کی تاکہ یہ نہ کہا جا سکے کہ علماء کا اتفاق نہیں ہے. دوسرے مرحلے پہ مختلف سمجھنا, یعنی علماء میں کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس حوالے سے آپ نے؟ جی, علماء میں کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی ہے آپ نے اس حوالے سے؟ اتفاق رائے اور موقف کا اظہار اور کسی حد تک ثابت ہم تھوڑے کام کر رہے ہیں. اس سے اگلے مرحلہ پر عوامی تحریک, اس کے لیے عوامی جماعتوں کی ہم کہتے ہیں اللہ کرے کو صورت نکل آئے. ٹھیک ہے. مولانا یہ بھی فرما دیجئے کہ کیا بینکوں سے جو ہے سیونگ اکاؤنٹس جو ہیں بینکوں کے, اس پہ ملنے والا منافع اور بینکوں سے لیے گئے قرض جو ہیں اس پہ ادا کیے جانے والا جو سود ہے وہ بھی ربا کے اس میں زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ سپریم کورٹ فیصلہ کر چکا
سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے جی میرے نزدیک وہ آخری فیصلہ ہے کہ یہ سب جو بھی ہے وہ ربا کے دائرے میں آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے، وفاقی شرعی عدالت نے، اسلامی نظریاتی کونسل نے جو واضح فیصلے دیے ہیں ہمیں ان سے ہٹنا نہیں چاہیے اور ان کی بنیاد پہ ہمیں بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، علامہ صاحب بہت شکریہ جی. عاطف وحید صاحب، یہ سوال جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں یہ میں نے مولانا زاہد الراشدی صاحب سے بھی کیا ہے، ان کا جواب آپ نے سن لیا. یہ فرمائیں کہ جو سیونگ اکاؤنٹس ہیں اس پہ ملنے والا جو منافع ہے اور جو بینک لونز دیتا ہے اور اس پہ جو انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے جو لون لینے والا ہے، کیا یہ جو انٹرسٹ ہے یہ ربا کے زمرے میں آتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ مولانا نے بہت ہی کافی اور شافی جواب دیا ہے اور بڑا عالمانہ بات کی ہے کہ اس میں اگر کہیں کسی لیول پر کوئی مغالطہ تھا کہ بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے، یہ مغالطہ کہاں سے پیدا ہوا یہ بھی ذرا سمجھ لیں تاکہ لوگوں کو اس کی بھی اصل حقیقت معلوم ہو جائے. یہ اصل میں ایک دور میں جب بینک انٹرسٹ کے حوالے سے کچھ فتوے جو ہے وہ لیے گئے تو جامعہ ازہر کے کچھ اہل فتویٰ جو تھے انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ بینک انٹرسٹ تو اصل میں کاروبار کا ایک منافع ہے، لہٰذا یہ بینک انٹرسٹ حرام نہیں ہے. انہوں نے یہ فتویٰ کیوں جاری کیا ہے، اور یہ ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں، بعد میں انہی اہل فتویٰ نے اپنے فتوے سے رجوع بھی کیا اور یہ ثابت ہے، طے شدہ ہے. انہوں نے یہ اس لیے کیا کہ پوچھنے والے نے پوچھا اس انداز سے تھا جس سے یہ ان کو یہ سمجھ آئی فتویٰ دینے والوں کو کہ ہاں کچھ لوگ ہیں وہ پیسہ اپنا جمع کراتے ہیں بینک میں، بینک انہیں کاروبار میں لگاتا ہے، اس پیسے کو کاروبار میں لگاتا ہے، کاروبار سے جو منافع ہوتا ہے وہ منافع بینک کو ملتا ہے، بینک اس میں اپنا حصہ منافع کا رکھ کر باقی حصہ ڈپازٹرز کو جو بھی کھاتہ داران ہیں ان کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں ان کے ڈپازٹ کی ریشو کی مناسبت سے. تو جب چیز کو پوچھا ایسا گیا تو اس کے اندر گویا ایک بنیادی طور پر یہ میسج گیا کہ یہ کاروبار کے لیے کوئی پیسہ دیا گیا، یہ قرض نہیں ہے. اگر یوں پوچھا جاتا کہ جو بینک کے پاس کھاتہ دار پیسہ لاتے ہیں وہ بینک کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے، وہ اگر نقصان ہو تب بھی بینکوں کو اپنے ڈپازٹرز کو واپس دینا ہے، اور جو بینک آگے پیسہ دیتا ہے وہ بھی قرض ہوتا ہے، اس لیے کہ جس انڈسٹریلسٹ کو بینک نے پیسہ دیا وہ انڈسٹریلسٹ وہ پیسہ لوٹائے گا لازماً اور اس پر ایک اضافہ لازماً دے گا. اگر یوں پوچھا جاتا تو یہ بات اتنی واضح تھی کہ اس کے اوپر کوئی دوسری رائے دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. لیکن چونکہ سوال پوچھنے والوں نے اس انداز سے پوچھا تو فتویٰ دینے والوں نے اسی کے مطابق جواب دے دیا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بینک کا لین دین آج کے ایک عام کمرشل بینک کی نسبت سے میں بات کر رہا ہوں کہ بینک کا جو لین دین ہے وہ سب کے سب یہ جتنے انسٹرومنٹس ہیں، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو چاہے وہ سیونگ اکاؤنٹس ہوں، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ قرض کے انسٹرومنٹس ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اس لیے نہیں جمع کراتا کہ اسے نقصان ہو، وہ اس لیے جمع کراتا ہے کہ اس کا اصل زر محفوظ رہے اور اس پر اضافہ بھی ملے، اور بینک اس شرط کو مان کر کسی کھاتہ دار سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے بینک آگے جو لون دے رہا ہوتا ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم آپ کو یہ لون دے رہے ہیں، کمرشل لون ہے یہ، اس پر آپ نے اتنا فیصد زیادہ لوٹانا ہے اور اس کے لیے یہ سیکیورٹائزیشنز ہیں، یہ اس کی جو ہے کولیٹرلز ہوں گے، یہ اس کے لیے مزید اپنی تاکیدی جو بھی طریقے ہیں تاکہ وہ پیسہ سیکیور کرتا ہے اپنا، جی سیکیور کرتا ہے اپنی پوزیشن. تو ان کو اگر آپ ایک خلاصتاً عرض کرتا ہوں کہ ان کو اگر آپ جائزہ لیں تو یہ سب کے سب ڈیٹ انسٹرومنٹس ہیں، یہ قرض کی مختلف شکلیں ہیں، اور قرض میں 1 روپے کا اضافہ بھی ربا ہے، سود ہے. لہٰذا اس کے بارے میں تو جیسے مولانا نے فرمایا دیا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ چکا ہے 1999 میں، اور وہ سن 2000 کی PLD میں شائع ہو چکا ہے، اور اس سے پہلے 1991 کے فیڈرل شریعت کورٹ نے بھی یہ فیصلہ دیا ہے جو 1992 میں PLD میں چھپ چکا ہے. ان دونوں کے مطابق بینک انٹرسٹ اپنی ہر شکل میں ربا المحرم، ربا جو ناجائز حرام ربا ہے وہی ہے. تو اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. بعد میں جو اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا گیا اس کے لیے اور وجوہات بنائی گئی ہیں، اور ظاہر ہے اس میں اصل شے جو تھی وہ یہ تھی کہ شاید ہمیں اس معاملے کی نوعیت کا اور اس کی نزاکت کا احساس نہیں تھا، تبھی ہم نے اس میں لیت و لال سے کچھ کام لیے، ورنہ
کورٹ کے ججمنٹ میں کوئی ابہام نہیں ہے، وہ بالکل واضح ہے کہ یہ جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں جو بینکنگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ اصل میں ربا بیسڈ ہیں. ٹھیک ہے. عاطف وحید صاحب، آپ نے کورٹ ججمنٹ کا حوالہ دیا انٹرسٹ کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سود کا جو معاملہ ہے جب یہ کورٹس میں گیا ہے مختلف فورمز پہ، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، اپلیٹ اس کا شریعت بینچ ہے، یا فیڈرل شریعت کورٹ ہے، تو وہ بال جو ہے کبھی ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں ہی گیا ہے، ابھی تک اس کا کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں آیا. تو اس حوالے سے سپریم کورٹ کے جو وکیل ہیں کیسر امام صاحب، جو ان کیسز کو پلیڈ کر رہے ہیں ان فورمز پہ، وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں. آئیے اس حوالے سے ان سے بھی رائے لیتے ہیں. کیسر امام صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم صاحب. جناب یہ فرمائیے کہ عدلیہ میں سود کی حرمت کے حوالے سے جو کیس ہے اس کی کیا پوزیشن ہے، وہ کس سٹیج پہ ہے، اور اس کا حتمی فیصلہ کب تک متوقع ہے؟ وسیم بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ جوڈیکیچر کے حوالے سے جی وہ تھوڑا سا بیان کر دوں، اور پھر جو وہاں پہ کیس ہے اس کے اسٹیٹسٹکس اور جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ بیان جی پلیز بریفلی ذرا بتا دیجیے تاکہ ویورز کو اس کا بیک گراؤنڈ جو کلیئر ہوگا تو وہ اس کانٹیکسٹ میں اس کو سمجھ سکیں. صحیح فرما رہے ہیں آپ. دیکھیے ہمارے پاکستان کے اندر جو بیسک اکانومی کا ماڈل دیا گیا وہ وہی ماڈل تھا جو ویسٹ سے ہم لے کے آئے. ٹھیک. اور اس کے اوپر اسی طرح جو منی لینڈنگ تھی وہ پرائیویٹ پرسنز کی حد تک تو اس طرح نہیں تھی، لیکن انسٹیٹیوشن لیول کے اوپر دیٹ واز انیشلی الاؤڈ منی لینڈنگ اگینسٹ ڈیفینیٹلی انٹرسٹ. جب ضیاء الحق صاحب آئے تو انہوں نے لاز کو اسلامائز کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے جوڈیکیچر یا جوڈیشری کو بھی اسلامائزیشن کی طرف وہ لے کے شروع ہوئے اس کو. تو 1978 کے اندر پہلی دفعہ اس طرح ہوا کہ انہوں نے ہائی کورٹس کے اندر شریعت بینچز بنائے تاکہ جو شریعت کے متعلقہ ایشوز ہیں اس کو سمجھا جا سکے، دیکھا جا سکے اور ایڈجوڈیکیٹ کیا جا سکے. وہ چلتا چلتا 1980 کے اندر کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی اور ایک اسپیسیفک چیپٹر ایڈ کیا گیا، چیپٹر 3A آف پارٹ 7 آف کانسٹیٹیوشن. وہ جو چیپٹر ہے وہ ڈیل کرتا ہے ود ریسپیکٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ آف فیڈرل شریعت کورٹ. اینڈ فیڈرل شریعت کورٹ کا جو جورسڈکشن ہے وہ یہ بتائی گئی کہ یہ ہر قانون کو آن ٹچ سٹون آف انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ چیک کر سکتا ہے کہ آیا یہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر یہ اس کے مطابق نہ ہو تو فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکٹ کر سکتا ہے کہ اس کو اسلام کے مطابق کرے اور اس کے لیے ایک ٹائم فریم دیکھ سکتا ہے، اور اگر اس دوران وہ نہ کر سکے فیڈرل گورنمنٹ تو وہ جو قانون ہوگا وہ اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے گا. ٹھیک. اب فیڈرل شریعت کورٹ کو جب یہ جورسڈکشن دی گئی تو اس میں ایک ایکسکلوسیو کلوز دی گئی، ایک ایکسیپشن کریٹ کی گئی جس میں انہیں کہا گیا کہ آپ فائنینشیل ایشوز کو 3 سال کے لیے ٹچ نہیں کر سکتے. پھر وہ جو امینڈمنٹ تھی وہ 3 سال والی، جب 3 سال گزرے تو 1 سال بڑھایا گیا، پھر 1 سال بڑھایا گیا، اور 1985 کے اندر اس کو دوبارہ 5 سال کی انکریز کر کے 1980 سے لے کے 1990 تک جو فیڈرل شریعت کورٹ کی یعنی یہ 10 سال ہو گئے، اس کو یہ 10 سال ہو گئے ٹوٹل ایکسکلوڈ کر دیا گیا کہ وہ فائنینشیل کسی بھی ایشو کو معاملے پہ نہیں غور کر سکتے، کو ٹچ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتی. ٹھیک. جب یہ عرصہ ختم ہوا تو اس وقت بہت ساری پیٹیشنز فائل ہوئی اینڈ ایکچولی دیٹ واز 1990. اور ٹچ اس میں کیا کیا گیا کہ جتنے بھی وہ قوانین ہیں کہ جو سود کو کسی بھی شکل میں جائز قرار دیتے ہیں، انیبل کرتے ہیں، وہ سارے پروویژنز جو ہیں وہ فیڈرل شریعت کورٹ میں آن ٹچ سٹون آف انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ چیلنج کر دیے گئے. اور اس پیٹیشن کا نمبر ہے آئی بلیو 91، شریعت پیٹیشن میرے خیال میں 1990 کی. ٹھیک. اس کو ٹیک اپ کیا گیا اور فیڈرل شریعت کورٹ میں بڑی جانفشانی کے ساتھ 1991 میں اس کو ڈیسائیڈ کر دیا گیا، اور وہ ججمنٹ رپورٹ ہوئی 1992 کے اندر جس میں انہوں نے کہا کہ جو انٹرسٹ ہے، سود ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اور جتنے بھی قوانین ہیں جس میں یہ موجود ہے جو اس کو لیگلائز کرتا ہے وہ سب انہوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیے. ٹھیک. اور فیڈرل گورنمنٹ کو ڈائریکشن دی کہ اتنے عرصے کے اندر اندر آپ جو قوانین ہیں ان کو ان لائن کر لیں ود انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ. یعنی کلیئر کٹ فیصلہ آ گیا. فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ آ گیا 1991 کے اندر. ٹھیک. یہ انیشیل ڈیسیژن تھا اور اس میں بہت محنت کی گئی ہے اور وہ بہت ہی اچھی ججمنٹ لکھی ہوئی ہے. اور اس ٹائم بہت ساری دنیا سے
ریسرچرز جو تھے اور لوگ تھے انہوں نے اس میں پارٹیسپیشن کی اور بہت زیادہ ماڈلز بھی شیئر کیے گئے جس میں ڈسکشن کی گئی کہ اس کا آلٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے خلاف جب اپیل فائل کی اور مختلف بینکس نے اپیل فائل کی, وہ اپیل پڑی رہی ہے اپروکسیمیٹلی کوئی 7-8 سال شریعت ایپلیٹ بینچ میں سپریم کورٹ کے. آپ کو معلوم ہو کہ جو چیپٹر 3A کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ ہوئی تھی, اسی چیپٹر کے تھرو سپریم کورٹ کے اندر ایک شریعت ایپلیٹ بینچ بنایا گیا تھا کہ جس نے شریعت کورٹ کی اپیلز کو سننا تھا ود ریسپیکٹ ٹو انجنکشنز آف قرآن اینڈ سنہ. اب جب یہ اپیل وہاں پہ گئی تو یہ کافی عرصہ پڑے رہنے کے بعد 2000 میں یہ ڈیسائیڈ ہوئی اور یہ جو ججمنٹ تھی یہ رپورٹ ہوئی. اس میں بہت سارے جج صاحبان کا فیصلہ تھا, لیکن مین جو آتھر جج تھے وہ جسٹس خلیل الرحمان خان صاحب تھے. انہوں نے شریعت کورٹ کے ڈیسیژن کو اپہیلڈ کیا اور کہا کہ یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے, اور اس میں بہت سارے اپنے ایڈیشنل نوٹس بھی دیے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہو سکتا ہے, اور پھر ٹائم لائن دی کہ اتنے عرصے کے اندر اندر اب فیڈرل گورنمنٹ ان قوانین کو ختم کر کے وہ اپنا بنائے, اپنے جو متبادل نظام اس کو وہ بنائے, جی جو بھی متبادل نظام ہے اس کو بنائے. لیکن حیران کن طور پر اس کے بعد یہ ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی خاموش ہوئی, جو بینکس تھے اس کے اندر وہ بھی خاموش رہے, جو پارٹیز تھے. لیکن اچانک 2002 کے اندر ایک فیصلہ آیا جو کہ اس فیصلے میں ریویو فائل کیا گیا تھا, اور اس ریویو کے اندر 2 صفحے کی وہ ججمنٹ ہے, اس کے اندر دوبارہ سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ نے وہ جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا اس کو کالعدم قرار دیا, جو نیچے شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو بھی کالعدم قرار دیا, اور معاملے کو دوبارہ شریعت کورٹ میں بھجوا دیا کہ شریعت کورٹ نے ان پہلوؤں کے اوپر کوئی ججمنٹ نہیں دی, اس لیے ہم ریمانڈ کرتے ہیں. ورڈ وہاں پہ ریمٹ استعمال کیا گیا, ریمٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ فیصلہ کیا جائے. Now it was 2002. ٹھیک. Since 2002 till 2020 یہ معاملہ شریعت کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے, اور 2013 میں ایک دفعہ فکس ہوا, دوبارہ کوسچنرز وغیرہ دیے گئے, اس کے بعد ہم اپیئر ہونا شروع ہوئے. 2015 سے اس کی ریگولر ہیئرنگ شروع ہوئی. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے قانون میں جو شریعت اپیلیٹ بینچ ہے اس کے اندر جج صاحبان کی جو تعیناتی ہوتی ہے وہ ایک خاص مدت کے لیے ہوتی ہے, ان لائک ٹو ججز آف دی ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ, کیونکہ ہائی کورٹ کے ججز کے لیے جو میعاد ہے وہ ان کی ایج ہے 62 ایئرس, جب وہاں پہ پہنچیں گے تو ریٹائر ہو جائیں گے. یعنی ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے برابر نہیں ہوتا؟ نہیں, سٹیٹس میں برابر ہیں, ڈیسیژنز میں بھی برابر ہیں, لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ صرف 3 سالوں کے لیے ہوتی ہے. اچھا ٹھیک. اب پرابلم ہمیں یہ آ رہا ہے کہ جس بینچ کے سامنے یہ شریعت پیٹیشنز فکس ہوتی ہیں انٹرسٹ کے حوالے سے, وہ اس کے اوپر ہیئرنگ شروع کرتے ہیں, اور ابھی وہ ہیئرنگ میچور نہیں ہوتی تو وہ بینچ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ڈیو ٹو دی ریٹائرمنٹ آف جو بھی ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے ان جج صاحبان کے حوالے سے. پھر نئی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, پھر نئی جو ہے وہ بینچ بنتا ہے, اور پھر وہ دوبارہ فکس ہوتی ہے. ابھی تو اپروکسیمیٹلی کوئی پچھلے 1.5 سال ہو گئے یہ دوبارہ پیٹیشن فکس ہی نہیں ہوئی فار سرٹن ریزنس شریعت کورٹ کے اندر. لیکن 2002 سے لے کے 2020 تک ابھی بھی وہاں پر یہ چیز پینڈنگ ہے, اور جو لاسٹ ٹائم ہم نے آرگو کیا وہ ہم نے وہاں کی جورسڈکشن کے اوپر آرگو کیا کہ دوسری طرف سے فیڈریشن کا یہ آبجیکشن آیا تھا کہ شریعت کورٹ کے پاس اس معاملے کو فیصلہ کرنے کی جورسڈکشن نہیں ہے, یہ ان کی پاور سے باہر ہے, لہٰذا اس کو واپس کر دیا جائے, ڈسمس کر دیا جائے. تو اس کے اوپر آرگومنٹس ہوئے, اور اس حد تک شریعت کورٹ جو ہے وہ ہمارے اس بحث سے سیٹسفائی ہو کے انہوں نے آگے میرٹس کے اوپر پروسیڈنگز شروع کی. اس وقت وہاں پہ یہ سٹیٹس ہے کہ یہ معاملہ تب سے پینڈنگ ہے عدالت کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور کیسے امام صاحب جیسے آپ نے کتنے عرصے تک, جی پلیز, جی میں وہی سوال کے اگلے حصے میں آ رہا تھا کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے سر؟ اس حوالے سے ہم بالکل بھی کوئی ٹائم ڈیوریشن جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اچھا, ٹائم فریم نہیں دے سکتے, سوچ نہیں سکتے اس حوالے سے کہ یہ کب تک یہ معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن گزشتہ 3 دہائیوں سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور حل نہیں ہوا. اس سے آپ دیکھ لیں کہ آگے کتنا ٹائم جو ہے وہ لگ سکتا ہے. آج بھی کیس وہاں پر ہی کھڑا ہوا ہے جو 1990 میں جس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. ویری فرینکلی آئی ایم اسپیکنگ ٹو یو, کہ جب یہ پیٹیشن فائل ہوئی تھی تو جہاں پہ یہ کیس کھڑا ہوا تھا 3 دہائیوں کے بعد واپس آ کے اسی جگہ پہ کھڑا. کیسے امام صاحب, ایک تو آپ نے ہرڈل یہ بتائی نا کہ ان ججز کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ 3 سال کے لیے ہوتی ہے, اور جب وہ ابھی پٹیشن
جو فائل ہوئی ہوتی ہے اس پہ ڈسکشن کا آغاز ہوتا ہے تو ان کی کسی نہ کسی کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے. ایک تو ہرڈل یہ بتائی. جی آپ یہ فرمائیے کہ اگر اتنے کلیئر کٹ فیصلے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ کے فیصلے ہیں بڑے کلیئر کٹ, اور اس میں ٹائم فریم بھی دیا گیا کہ اتنے ٹائم تک آپ متبادل اس کا لے کے آئیں, تو اگر حکومتیں نہیں لے کے آ پا رہی تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ریویو پہ چلا جاتا ہے, کبھی اپیل میں چلا جاتا ہے معاملہ. تو اس کی غیر ضروری تاخیر کی اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کیا وجہ ہے؟ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ چونکہ گورنمنٹ جو ہماری ہے اس کو, یا جو لوگ اس سیکٹر میں ہیں, وہ شاید آؤٹ آف دی باکس سوچنے کی اس طرح اہلیت نہیں رکھتے کہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک جو اسلامک اکانومسٹ ہے وہ جس طرح یہ سوچتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم اس نظام کے متبادل اسلامی نظام, یا ہم اسلامی اس کو نہ کہیں فار دی سیک آف آرگومنٹس, ہم ربا فری ایک سسٹم کہہ دیں, ٹھیک, کہ ہم اگر ربا فری سسٹم لے کے آتے ہیں تو اس میں بھی ہم دنیا کے ساتھ چل سکتے ہیں. شاید یہ بات ان لوگوں, کیونکہ دنیا میں ربا فری آج کل سسٹم جو ہے وہ تو پریویل کر رہا ہے. ہم اصل میں اس کے اندر بھی جو بڑی ایک زبردست قسم کی ڈیبیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ربا فری ہونا اور ربا ایگزیمپٹ ہونا یہ دو بالکل علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک, یعنی کہ کسی بھی ٹائم جو ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ سمجھے کہ اس ٹائم کیش فلو میں ڈسٹربنس ہے تو میں 1% جو ہے وہ انٹرسٹ پہ چلا جاؤں, تو وہ پروویژن کا موجود ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن اسی نظام کے اندر 0% انٹرسٹ ہونا یہ بالکل ایک وہ علیحدہ چیز ہے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ حکومتیں ایبسولوٹلی نہ ہونا, آپ کا خیال ہے کہ حکومتیں اور ادارے جو ہے آؤٹ آف دا باکس سولوشن ڈھونڈنے میں مخلص نہیں ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے؟ میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے جی, جو آپ بھی ارد گرد دیکھ رہے ہیں اسلامک بینکنگ اور فائنینس ہے, دس از اے اسٹیپ. شاید وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ مزید وہ 20-25 سال لے کے اور میچور ہو جائیں اور اس میں شاید دیکھا جا سکے کہ یہ سولوشن ہے کہ نہیں ہے. میرا ذاتی طور پہ یہ خیال ہے کہ یہ کیپیسٹی ایشوز ہیں. ٹھیک ہے, کیسر امام صاحب یہ بھی فرما دیجئے کہ سود کی حرمت ثابت کرنے کے لیے جو ہے آپ کو عدالت میں اس کا متبادل پیش کرنے میں کوئی مشکلات پیش آ رہی ہیں, یا حکومتوں کی جکڑ بندیاں ہیں, عالمی مالیاتی اداروں کی جکڑ بندیاں ہیں جو اس کیس کو اس کی پیش رفت میں رکاوٹ بن رہی ہیں؟ لیکن سر ایک چیز تو میں بڑا کلیئر کر دوں, کیونکہ ہم نے کوئی بھی کیس جب عدالت میں سب جوڈس ہوتا ہے تو ہم نے عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے قانون, آئین اور اس کے مطابق. آئین میں جو لکھا ہوا ہے, قانون میں جو لکھا ہوا ہے, آئین میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو قانون ہے اس کو شریعت کورٹ آن ٹچ سٹون آف اسلامک انجنکشنز دیکھے گی, اور اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی. آئین میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ شریعت کورٹ جب سٹرائک ڈاؤن کرے گی کوئی بھی سسٹم یا کوئی بھی پروویژن تو اس کا آلٹرنیٹ شریعت کورٹ دے گی کہ آپ اس کی جگہ یہ کر لو. دس از ناٹ دی جاب آف, یہ ایمبٹ سے باہر کی یہ بات ہے جس کو میں ذاتی طور پہ جب سے میں اس میں انگیج ہوا تو میں نے اس کو ڈیپریشیٹ کیا کہ دیکھیے جو برڈن ایک میرا نہیں ہے, میں اس میں داخل ہو کر ایک اننیسیسری ایک چیز کو لمبا کر رہا ہوں. دس از دی جاب آف دی ایڈوائزرز آف دی گورنمنٹ اینڈ دی انڈیپینڈنٹ پرسن جو سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم ہونا چاہیے, وہ سب مل کے گورنمنٹ جب ایک سسٹم ان کے نیچے سے کھینچ لیا جائے گا عدالت کی طرف سے تو پھر وہ کوئی نہ کوئی سسٹم لے کے آئیں گے جو قانون کے مطابق ہو اور اسلام کے مطابق ہو. میرا پہلا تو یہ خیال ہے کہ اس ڈیبیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب یہ جو پیٹیشنز تھی, یہ جو ایشو تھا جب 1990 میں آرگو ہو رہا تھا, اس وقت تو صرف ماڈلز تھے جو کتابوں کی شکل میں بند تھے یا ریسرچ پیپرز کی شکل میں موجود تھے اور وہ عدالت کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن کوئی بھی چیز عملی طور پر اس کا کوئی ایک حصہ بھی فیلڈ میں موجود نہیں تھا. لیکن ہم جہاں پہ آج کھڑے ہوئے ہیں یہ سچویشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں نہ صرف تھیوریٹیکل ماڈلز بے شمار موجود ہیں جو ہم نے دیے بھی عدالت کے سامنے رکھے بھی, بلکہ عملی طور پہ بہت سارے ایسے ماڈلز ہیں کہ جو نہ صرف اسلامک بینکنگ کی شکل میں فیلڈ میں موجود ہیں بلکہ سکسیسفلی رن ہو رہے ہیں. آلدو ان پہ بہت ساری ڈسکشنز ہیں, کرٹیسزم ہے, لیکن عملی طور پہ وہ ماڈلز اس ٹائم موجود ہیں. اس لیے میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈلز کی غیر موجودگی کوئی اتنا بڑا میجر ایشو نہیں ہے, وہ موجود ہیں. اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے شاید وہ ول نہیں بن پا رہی ہماری حکومتوں کی کہ وہ اس سسٹم کو اپنا سکیں کہ جس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں اور جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ قانونی اور اسلامی نظام. اچھا کیسر امام صاحب, آخر میں یہ فرما دیجئے کہ اگر میں یہ جاننا چاہوں
اپنے ناظرین کی رہنمائی کے لیے کہ کورٹ میں اس کیس کے حوالے سے اب تک جو بحث ہوئی ہے اس کا خلاصہ کیا ہے، تو آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ اس کا سر خلاصہ یہ ہے کہ اب تک کی جو بحث ہے اس میں عدالت نے ہمیں کویسچنیئرز دیے جی، جس میں اپروکسیمیٹلی 16-17 سوالات ہیں، اور نہ صرف انہوں نے پارٹیز کو وہ سوالات دیے بلکہ بہت سارے لوگ جو امائکس تھے انہیں بھی سوالات دیے کہ سود کا مطلب بیسیکلی کیا ہے، ربا کا مطلب کیا ہے، قرض میں ربا کیا ہوتا ہے. یہ سارے سوالات ہیں جو پچھلے سیشن میں بھی پچھلے اس میں بھی دیے جا چکے تھے. ان کے جوابات جو ہے وہ عدالت میں جمع ہو چکے ہیں، اور اب عدالت جو ہے وہ بحث سماعت کر رہی ہے اس بات کے اوپر کہ چونکہ یہی انٹرسٹ کا جو لفظ ہے یہ آئین میں بھی، ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی بہت جگہوں پر استعمال ہوا ہے، تو اگر یہ عدالت فیڈرل شریعت کورٹ کسی قانون میں لفظ جو انٹرسٹ ہے اس کو انٹرپریٹ کرے گی تو آیا امپلائڈلی کانسٹیٹیوشن میں جو لفظ انٹرسٹ ہے اس کو تو انٹرپریٹ نہیں کر رہی ہوگی، جو کہ اس کی جورسڈکشن سے باہر ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ آئین کی کسی دفعہ کو اسلامک پروویژنس کی بیس کے اوپر انٹرپریٹ یا اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتی. تو اس وقت اس پروپوزیشن کے اوپر 4-5 دفعہ آرگومنٹس ہو چکے، لیکن بینچ جو ہے جس کے سامنے آرگومنٹس کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہ بینچ نہیں رہتا، پھر نئے جج صاحبان آتے ہیں تو ان کے سامنے بحث ہوتی ہے. اور لاسٹ ٹائم جو بینچ تھا انہوں نے اس بحث کو ختم کر کے انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہم میرٹس کے اوپر جاتے ہیں. تو پہلا جو مرحلہ تھا کہ آیا شریعت کورٹ یہ سن بھی سکتی ہے وہ طے ہو کے اب میرٹس کے اوپر شروع ہو گیا ہے کہ جس میں یہ بحث ہونی ہے کہ بیسیکلی ربا کی ڈیفینیشن کو ڈٹرمن کیا جانا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ربا کی تعریف کیا ہے تاکہ وہ ان الفاظ پر لگ سکتی ہے یا وہ الفاظ جو مختلف قوانین میں استعمال ہوئے ہیں وہ اس ڈیفینیشن پر پورا اترتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ اگر پورا اترتے ہوں گے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوں گے، اگر نہیں اترتے ہوں گے تو وہ اسٹرائک ڈاؤن نہیں ہوں گے. تو اس وقت ہم ربا کی ڈیفینیشن کو فالو کر رہے ہیں. ربا کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے. کیسر امام صاحب ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ. عاطف وحید صاحب، آپ نے کیسر امام صاحب کی گفتگو سنی. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے جو ہے یہ معاملہ پینڈنگ ہے مختلف فورمز پہ، اور آپ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ تنظیم اسلامی جو ہے وہ بھی اس عدالتی جنگ میں جو ہے وہ پارٹی ہے، پارٹ اینڈ پارسل رہے ہیں آپ بھی اس سارے پروسیس کا. تو آپ اب تک کی پیش رفت پہ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، اس سارے مرحلے کو اگر ہم تقسیم کریں کچھ جو اہم اس کے جو لینڈ مارکس ہیں، تو ایک مرحلہ تو وہ ہے کہ جو 1991 کے فیڈرل شریعت کورٹ سے پہلے کا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر 1991 سے لے کر 1999 تک کا ایک مرحلہ ہے، اور پھر 1999 سے لے کر 2012 تک ایک مرحلہ ہے، اور پھر 2012 سے لے کر اور آج 2020 تک کا مرحلہ ہے. تو یہ مختلف مراحل ہیں. جو 1990-91 یعنی فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے سے پہلے کا مرحلہ ہے، اس میں سب سے جو بڑا اور وقی کام ہوا ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی رپورٹ ہے، اسلامی نظریاتی کونسل. اسلامی نظریاتی کونسل. ٹھیک. اس کونسل نے یوں سمجھ لیجئے سب سے پہلے اس پورے جو کہتے ہیں پرسکون دریا میں پہلا تلاطم جو برپا کیا ہے کہ یہ سسٹم میں ربا موجود ہے جو ایک غیر اسلامی شے ہے، غیر آئینی شے ہے. یہ 1969 میں سب سے پہلے فیڈرل کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اس وقت قائم ہو چکی تھی، غالباً 1962 میں قائم ہوئی تھی. انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کی تھی جس میں یہ کہا تھا کہ جو بینک انٹرسٹ ہے وہ اپنی تمام شکلوں میں ربا ہی ہے، لہٰذا یہ چیز شریعت کے قرآن و سنت کے منافی ہے. اس ریزولوشن کو پھر بعد میں 1977 میں ضیاء الحق صاحب نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ان کو یہ کہلوایا کہ آپ اس نے یہ ریزولوشن تو دے دی ہے لیکن اس پر اب ہمیں تفصیلی رپورٹ چاہیے کہ شریعت کا نظام کیا ہے، کیسا ہے، آپ اس پر بھی محنت یعنی کریں. متبادل مانگ لیا، متبادل مانگا تاکہ ہم اس کو آگے امپلیمنٹ کر سکیں. ظاہر اصل مقصد جو سامنے تھا وہ تو یہی نظر آتا. 1980 میں اس کی بالکل اوائل میں کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے اپنی ایک مفصل رپورٹ بنا کر اور حکومت وقت کو ریاست صاحب موجود تھے انہیں پیش کر دی. ٹھیک. یہ جو رپورٹ تھی یہ پہلا کہہ لیجئے کہ ایک آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے پاکستان میں کہ جو امپلیمنٹیشن کے لیے دیا پوائنٹ آف ویو سے تھا. اس کے پیچھے ظاہر وجہ بھی معلوم ہے کہ کیوں یہ دیا جا رہا ہے اور پھر آگے کیسے کام چلے گا، سسٹم چلے گا کیسے.
یہ رپورٹ جیسے ہی آ گئی تو دنیا میں تو اس رپورٹ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی اس کی ریکگنیشن ہوئی، لیکن پاکستان میں اسے کہیں دبا لیا گیا تھا، اسے سامنے لانے سے گریزاں تھے۔ سب سے پہلا جو آپ کہہ لیجئے کہ انکاؤنٹر تنظیم اسلامی کے بانی والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد کا ہوا، تو وہ سب سے پہلے اس موقع پر ہوا جب 1980 کے اواخر میں جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان جو اس رپورٹ کے مصنفین میں سے تھے اور سب سے زیادہ نمایاں شخصیت تھے، انہوں نے ڈاکٹر صاحب والد محترم رحمہ اللہ ان سے یہ ایک طرح سے شکوہ کیا کہ جی ہم نے اتنی محنت سے ایک رپورٹ تیار کی ہے اور حکومت جو ہے وہ اسے چھاپنے کے بجائے اسے سرد خانے میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں لایا جا رہا۔ ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے زیاد صاحب کو باقاعدہ مل کر ملاقات کر کے سب سے پہلے اس پر جو ہے ان سے مطالبہ کیا کہ یہ قوم کا پیسہ لگا ہے اس ادارے کے اوپر، محنتیں لگی افراد ہیں، کی محنت لگی ہے، تو یہ رپورٹ سامنے دینی کیوں نہیں خدمت لائی کا جاتی؟ معاملہ ہے۔ نتیجتاً وہ رپورٹ جو ہے وہ پھر کچھ عرصے کے بعد طباعت کے مرحلے سے گزری اور وہ پبلک ہوئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کا سود کے بارے میں موقف بھی سب جانتے ہیں، ان کی خدمات، قرآنی خدمات سے بھی سب واقف ہیں، اور اس بارے میں جو ایک دبنگ قسم کا جو ان کا انداز تھا وہ بھی ہر شخص کے سامنے یہ تھا۔ کنٹریبیوشن جو ہے لیکن یہ آپ کنٹریبیوشن میں کی طرف سے بتانا پتہ چاہ چل رہا ہوں کہ اس رپورٹ کے منظر عام پر آنے میں ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ جو ان کا بانی رول تھا۔ تنظیم اسلامی، ان کا رول تھا۔ اس کے بعد چونکہ ان کا اصل کام تو ایک انقلاب کے لیے تیاری کرنا ہے اور قرآن کی فکر اور دعوت پھیلانا ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل قسم کے یا عدالتی جو مراحل ہوتے ہیں، اسٹیپس ہیں، ان کے اندر انہوں نے کوئی بہت زیادہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، لیکن باہر بیٹھ کر اس سارے معاملے کے اندر آراء دینا، دروس کے اندر، خطابات جمعہ ان میں معاملات میں بھی بے خبر نہیں رہے، بے خبر نہیں تھے، بلکہ لوگوں کو بھی آگاہ رکھتے تھے کہ کہاں پر ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ مرحلہ جب 80 میں رپورٹ آ گئی تو اب جیسا کہ آپ نے قیصر امام صاحب سے یہ جانا کہ 10 سال کے لیے فیڈرل شریعت کورٹ جو بنائی گئی اس مالی کی معاملات سے جورسڈکشن اس کو سے exempt کر فسکل دیا میٹرز گیا۔ جو تھے وہ نکال دیے گئے، اور یہ بات ظاہر ہے جتنے بھی اصحاب فکر اور دانش تھے ان کے لیے بڑی بھاری تھی یہ بات کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے لیکن اسے کیوں خارج رکھا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی اس کے اوپر اپنی رائے دیتے رہے رحمہ اللہ۔ اس کے بعد پھر 1990 سے پھر جب اس کا باقاعدہ سماعت کا آغاز ہوا اور 1991 میں پھر اس کا فیصلہ آیا، یہ وہ مرحلہ تھا جب جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب فیڈرل شریعت کورٹ کے اب جج تھے، یعنی اس بینچ کے چیف یہ تھے، لہٰذا ان کی جتنی کاوشیں اس کے اندر شامل ہیں اس میں ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کی ان کے ساتھ معاونت، اسسٹنس وہ جاری رہی۔ اور پھر جب یہ فیصلہ آ گیا تو پھر ڈاکٹر صاحب نے پھر آگے بڑھ کر اس کو جو ہے ویلکم بھی کیا اور حکومت وقت کو ایک طرح سے حوصلہ ہمت دلانے کی کوشش کی کہ آپ عملی اقدامات کریں اور انشاءاللہ اگر آپ ایسا کریں گے تو خیر اور برکت ہی وجود میں آئے گی، کسی قسم کی پریشانی جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی۔ صحیح۔ لیکن جیسا کہ آپ نے سن لیا قیصر امام صاحب سے کہ اصل میں جو ارباب اقتدار ہیں ان کے کچھ پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، ان کے اوپر کچھ اور قسم کی چیزوں کی شاید اہمیت زیادہ واضح ہوتی ہے، چنانچہ نقصان یہ ہوا کہ حکومت خود اس فیصلے کے خلاف اپیل میں چلی گئی، 1991 والے فیصلے۔ صحیح۔ اس کو پھر ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے بہت شدت کے ساتھ لوگوں کو اس پر آگاہ بھی کیا اور حکومت کو متنبہ کیا کہ یہ جو آپ اپیل میں گئے ہیں یہ اب اللہ سے گویا آپ جنگ کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور اس جنگ کا کیا انجام ہوگا یہ بات ہر شخص جو ہے اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ یہ پریشر جو ہے وہ ڈالتے رہے اور اس دوران آپ کو معلوم ہے کئی حکومتیں آئیں گئیں، یہاں تک کہ نواز شریف صاحب کو ایک موقع پر مسلم لیگ کو جو ہے وہ 2/3 میجورٹی حاصل ہو گئی۔ جب 2/3 میجورٹی حاصل ہوئی ہے تو انہیں پھر اپنے کچھ پرانے وعدے جو ہے وہ یاد آئے، انہوں نے ان کے والد صاحب جو تھے اب اس وقت بقید حیات تھے، انہوں نے وقت لیا ڈاکٹر صاحب سے اور کیا کچھ کرنا چاہیے ہمیں، اس کے لیے آ کر جو ہے وہ مشاورت کے لیے وہ حاضر ہوئے۔ تو اس میٹنگ میں میں بھی موجود تھا اور ڈاکٹر صاحب نے اور پرائورٹی پہ ڈاکٹر یہ صاحب مسئلہ نے رکھا۔ جتنی بھی ان کے اندر ماشاءاللہ بیان کی قوت تھی اور استدلالی قوت تھی، اس سب کو بروئے کار لاتے ہوئے اس بات کو پھر ان کے سامنے اجاگر کیا کہ آپ کو کیا کیا کچھ کرنا ہے اور معیشت کے میدان میں سود اور جوے کے خاتمے کے لیے آپ کو یہ کچھ کرنا ہے۔ اس اعتبار سے ڈاکٹر صاحب جو کہ تنظیم کے بانی تھے ان کا ایک بہت اہم کنٹریبیوشن رہا۔ بہرحال انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس سلسلے میں پیش رفت کریں گے، پھر ایک کمیشن بنایا نواز گیا، شریف صاحب نے وعدہ کیا
پھر ایک کمیشن بنایا گیا, کمیشن فار اسلامائزیشن آف اکانومی, راجہ ظفر الحق صاحب کو اس کا جو ہے چیئرمین بنایا. پھر اس نے اس کے اور مختلف جو عملی پہلو تھے اس کے اوپر اس کمیشن نے کام کیا اور اس کے لیے بڑی ہی مفصل رپورٹ تیار کی, اور وہ رپورٹس جو ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں, اس کے اندر بہت ہی اہم کام ہوا ہوا, اور حکومتی لیول پہ یہ کوشش ہوئی, حکومتی لیول پر یہ کام ہوا. ٹھیک. اور اس کے بعد پھر جب یہ معاملہ 1999 میں آیا سپریم کورٹ کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے سامنے, تو اس وقت ڈاکٹر صاحب خود بنفس نفیس اس کورٹ کے سامنے ایک مرتبہ پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ وہاں جا کر, میں بھی وہاں حاضر تھا اس موقع پر, میں تو ویسے اس سیشن میں مستقل شریک رہا ہوں, کورٹ کو اسسٹ کرتا رہا ہوں, تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے وہاں کہا کہ میں اگرچہ اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہوں, میں اس کے بارے میں کوئی ماہرانہ رائے تو نہیں دے سکتا, لیکن میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ اس مسئلے کی اہمیت اور اس مسئلے کی نزاکت جو ہے اس کو اجاگر کر سکوں کہ یہ ہماری آئندہ نسلوں کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے, پاکستان کے وجود اور بقا کے ضمن میں اس کی کیا اہمیت. تو یہاں پر بھی ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی بس پڑھتے جو ان کی وہ ساری, اور الحمدللہ اس 99 والے ججمنٹ میں اس وقت جو ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے وابستہ تھا, تدریس کرتا تھا, تو جو بھی ہم نے ایک کمیٹی بنائی کہ جو کورٹ کو اسسٹ کرے, میں اس میں شامل تھا, اس کا ڈرافٹنگ جو ہے وہ اس میں کافی حصہ میرا شامل ہے, اور ہم نے ایک ان پٹ جو ہے وہ کورٹ کو دی ہے جس کا ٹائٹل ہے ٹرپل آئیز بلو پرنٹ آف اسلامک فائنینشیل سسٹم. تو اس میں ظاہر ہے اس تنظیم کی طرف سے ایک نمائندگی کرتے ہوئے میں اس کاوش کے اندر شریک رہا. تو یہ 90 سے لے کر 99 تک کا یہ مرحلہ ہے, اور اس میں پھر اس کے بعد وہ فیصلہ آیا جو واقعی وہ مرحلہ آپ نے بیان کر دیا. وہ مرحلہ, جی, اس فیصلے کو میں کہہ سکتا ہوں وہ اللہ کی طرف سے ہم پر حجت تھی, تمام ہو گئی کہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدالت وہ اس بات پر متفق ہوئی کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ درست بنا کے دے دیا آپ نے. جی, اس کو ہم نے ڈرافٹ ہی بنا کے دیا. اس کے بہت اہم جو ہے اجزاء اور حصے کورٹ کے ججمنٹ نے اپنی ججمنٹ میں شامل کیے ہیں. ٹھیک. وہ انیشیلی 1200 صفحات کا ایک ڈاکیومنٹ تھا جو کورٹ کا فیصلہ تھا, جس میں جسٹس خلیل الرحمان صاحب کا حصہ تھا, جسٹس مولانا تقی عثمانی صاحب کا حصہ تھا, اور اس کے علاوہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کا تھا, ڈاکٹر محمود احمد غازی بھی اس بینچ کا حصہ تھے, اور ایک جسٹس منیر شیخ تھے, وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے. تو اس کی جو بھی آؤٹ پٹ ہے جو ہے وہ ایک حجت کا درجہ رکھتی ہے کہ اس کے قابل ترین اور جو ہے معروف ترین لوگ جو ہے اس جیسی دوبارہ جو ہے وہ عدالت شاید نہیں سجائی جا سکی جتنے قابل لوگ اور اپنے فیلڈ کے ماہر اور شریعت کے امور کے ماہر جس طرح سے اس کے اندر موجود تھے. اس کے بعد پھر ایک کہہ لیجئے زوال کا دور آیا ہے. اب تنزلات شروع ہو گئے. یعنی سب سے پہلے جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی 2001 کی, اس کو بڑھانے کی درخواست آئی حکومت کی طرف سے, وہ 1 سال پہلے بڑھائی گئی, اور اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے درخواست دی گئی 2002 میں, جس میں یہ پوزیشن لی گئی, جس میں یہ استدعا کی گئی کہ یہ اس میں کچھ بینکس بھی تو معاونت کرتے رہے نا حکومت کی. جی, اصل میں یہ جو آخر میں 2002 میں جب یہ اس فیصلے کو سیٹ اسائیڈ کیا ہے ایک نئی کورٹ نے, اس میں جو بھی اونچ نیچ ہوئی ہے, میں اس لیے کہ معاملہ اب جو ہے عدالت کا ہے, میں اس ضمن میں کوئی بات نہیں کچھ کہنا چاہتا, لیکن بہرحال وہ ہمارے ہاں کا ایک المناک بات ضرور ہے کہ جس طریقے سے اتنے واضح فیصلے کو سائٹ پہ کیا گیا, اور اس میں بعض بینکوں کے کاندھے پر بندوق رکھ کے چلائی گئی, اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ریویو پیٹیشن فائل کی. وہ سارا معاملہ جو ہے وہ اب ایک تاریخ ہے جو ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنی خوش آئند نہیں ہے اس پر گفتگو کرنا. تو 2002 میں اس فیصلے کو جو ہے پھر سیٹ اسائیڈ کر کے اور معاملہ واپس ریمانڈ کیا گیا فیڈرل شریعت کورٹ کی طرف. اب یہ اگلا دور شروع ہو رہا ہے. 2002 سے لے کر 2012 تک فیڈرل شریعت کورٹ نے جو ریمانڈ شدہ کیس تھا ان کے پاس, اسے نہیں سماعت کے لیے فکس کیا. 10 سال کا اسکپ ہو گیا. اب یہ بڑا قیمتی مدت ہے, دیکھا جائے تو 10 سال میں قوموں کی جو ہیں وہ فیصلے ہو جاتے ہیں, ان کی تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں, لیکن اس معاملے میں خاموشی رہی. 2012 میں تنظیم اسلامی کی طرف سے ایک درخواست ڈالی گئی فیڈرل شریعت کورٹ میں. اب یہ گویا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے, آخری دور شروع ہوا ہے 2012 سے, کہ یہ کیس کب سے آپ کے پاس ریمانڈ ہو کر پڑا ہوا ہے, اس کو ازراہ کرم فکس کریں ہیئرنگ کے لیے تاکہ اس کا کوئی فیصلہ ہو سکے. ابتداً فیڈرل شریعت کورٹ نے اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا, یعنی کیس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کی کے لیے. ٹھیک ہے.
تو ابتداً جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ کہہ کر اس ہماری درخواست کو ریجیکٹ کر دیا کہ جی چونکہ آپ اوریجنل کیس کی پارٹی نہیں تھے، اس وقت تک ہم پارٹی نہیں بنے تھے کسی پچھلے جو کیسز چلے تھے، معاونت کر رہے تھے، معاونت ضرور کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نہیں رحمہ اللہ کی جو کوششیں تھی وہ بھرپور طور پر جاری تھی. میں خود اپنی حیثیت میں بھی جو کر سکتا تھا میں کرتا رہا، لیکن ہم کوئی لیگل پارٹی نہیں تھے. چنانچہ انہوں نے کہا چونکہ آپ پارٹی نہیں تھے، اس موقع پہ انہوں نے یہ آبجیکشن لگا دیا ہاں کہ آپ پارٹی نہیں تھے، لہٰذا ہم یہ آپ استدعا نہیں کر سکتے. یہ تو پھر 2013 میں ہم نے ایک نئی درخواست دی جس میں ہم نے یہی کہا کہ جی چاہے ہم پارٹی نہیں ہیں لیکن ہم اس ملک کے شہری ہیں، رہائش یہاں رکھتے ہیں، ہم اس آئین اور قانون کے جو ہے ہم بھی پابند ہیں، تو ہم اس اعتبار سے ایک کانسٹیٹیوشنل اپنی جو پوزیشن رکھتے ہیں اس کے مطابق ہم درخواست دیتے ہیں. تو وہ درخواست سماعت کے لیے قبول ہوئی. ٹھیک. تو 2013 سے پھر باقاعدہ ہم اس کیس کا ایک حصہ بن گئے اور ہم ایک پیٹیشنر کے طور پر اب اس کیس کے اندر شریک ہوتے ہیں. کچھ وکلاء ہمیں اسسٹ کرتے ہیں. قیصر امام صاحب سے آپ نے تفصیلات معلوم کی، وہ بھی ایک پیٹیشنر ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے، وہ نمائندگی کرتے ہیں. ہماری طرف سے 3 یا 4 وکلاء جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اب جتنی بھی اس کے بعد سے ہیئرنگز ہوتی ہیں، سماعت کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم حاضر ہوتے ہیں، اور ہماری طرف سے ایک جواب جو 14 سوال پوچھے گئے تھے ان سوالات کا حوالہ قیصر امام صاحب نے دیا، وہ سوالات جو ہیں ہم نے بھی جواب پورے طور پر مرتب کر کے ان کے پاس جمع کرا دیا. اور اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ میں ذاتی طور پر خود بھی پیٹیشنر بنا تاکہ جب بھی معاملہ ہو تو میں خود بھی کھڑے ہو کر کورٹ کے سامنے اپنی جو ہے رائے پیش کر سکوں. تو غالباً 2018 سے میں ذاتی طور پر بھی ایک پیٹیشنر ہوں، اور جتنے بھی اس میں اب تک ہیئرنگز ہوئی ہیں ان کا میں حاضر شاہد گواہ ہوں اس کا کہ کیا معاملہ. عاطف صاحب، ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ کورٹ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جس سود جو ہے وہ آپشنل ہے، جس کا دل چاہے وہ لے لے، جس کا دل چاہے نہ لے، ہم کسی کو روک نہیں سکتے. تو یہ کیا سچویشن تھی اور یہ کیا فیصلہ ہوا؟ جی یہ اصل میں سن 2015 میں ہم نے یہ محسوس کیا کہ فیڈرل شریعت کورٹ شاید اس فیصلے کے لیے کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پا رہا، تو کیوں نہ ہم آئین کی دفعہ 38F کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ میں، اس لیے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین کی کسٹوڈین ہے، تو ہم سپریم کورٹ کے پاس ایک درخواست جمع کرائیں. چنانچہ ہم نے ایک درخواست جمع کرائی کہ 38F کہتی ہے کہ اسٹیٹ شیل ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل. تو اب یہ کتنا مدت گزر گئی ہے پاکستان کو قائم ہوئے ہوئے اور اس کے بارے میں فیصلے بھی آ چکے ہیں، لیکن اسٹیٹ جو ہے ابھی تک ربا کو جو ہے ایلیمینیٹ نہیں کر پائی ہے. اس کے لیے سپریم کورٹ جو ہے اپنا رول ادا کرے، لہٰذا سپریم کورٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کو پریشرائز کرے، اس سے پوچھے کہ آپ نے ابھی تک کیوں نہیں فیصلہ کیا. ٹھیک. اس موقع پر معاملہ ایسا ہوا، یہ بھی ایک المناک سی بات ہے کہ جو یہ ابتداً اس درخواست کو بھی جو ہے رد کیا کہ بعض ٹیکنیکل وجوہات بنا کر، پھر بعد میں ہم نے اس کا جواب جمع کرایا. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کی جو ریزنز آپ نے اس کیس کو فکس کرنے کے لیے لگائی ہیں وہ ریزنز ہم قبول کرتے ہیں، لیکن اسے فل کسی بینچ کے سامنے پیش کرنے کے بجائے 2 ججز کے سامنے ان کے چیمبر میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور وہ آپ کی بات سنیں گے. انہوں نے اوپن ٹرائل نہیں ہوگا، اوپن نہیں کیس کو کیا گیا. انہوں نے جب یہ ہمارے وکیل جو تھے ان کے دلائل سنے، اور ظاہر ہے وہ دلائل جو تھے وہ قانون کی روشنی میں تھے، شریعت اور دین کی روشنی میں تھے. اس وقت اس طرح کے ریمارکس ایک جج صاحب نے دیے جو واقعتاً ایک ہمارے لیے ناقابل فہم سی بات تھی کہ ہم کیا کریں، کیا کورٹ میں جو ہے وہ کوئی مدرسے قائم کر دیں، یا یہ ہے کہ کیا یہاں پر جو ہے وہ باہر کوئی ہم لوگ، یہ جس نے لینا ہے لے، جس نے نہیں لینا وہ نہ لے، یہ اب ان کی مرضی ہے. گویا وہ لیت و لال سے کام لیتے نظر آ رہے تھے کہ وہ اس معاملے میں کوئی پوزیشن نہیں لینا چاہتے تھے. اور بالآخر انہوں نے ہماری وہ درخواست رد کی. کس بنیاد پر کہ یہ معاملہ فیڈرل شریعت کورٹ میں پہلے سے زیر سماعت ہے، تو آپ ان کے پاس جا کر اپنی جو بھی مدعا ہے، اپنی جو استدعا ہے وہاں پیش کریں. تو اس طریقے سے وہ کیس جو تھا وہ انہوں نے خارج کر دیا، اور ہمیں جو ہے اسی فیڈرل شریعت کورٹ کے پرانے فیصلے کے طرف ہی اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا. جی ہم کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. عاطف وحید صاحب پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے سود کی حرمت کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی. اس کے علاوہ سود کے بارے میں مختلف عدالتوں میں ریویو اور اپیل کے نام پر پینڈنگ رکھے جانے والے کیس کی تفصیلات اور وجوہات جاننے کی کوشش کی. وقت کی کمی کے باعث سود کے مجوزہ متبادل نظام پر آج بات نہیں ہو سکی. انشاءاللہ اگلی نشست میں ایکسکلوسیولی اس موضوع پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے.
آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں. ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.